مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج جوزہ جیمنی، سب سے پہلے بتا دوں کہ آپ کے برج کی جو صدقہ اور نیاز ہے وہ اور پڑھائی میں نے ویڈیو کے اینڈ میں بتائی ہوئی ہے، وہ آپ ضرور سن لیجئے گا۔ اس کے بعد میں جو ہورسکوپ بتا رہا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہے، جن لوگوں پر جادو ٹونا ہے ان کے حالات یکسر مختلف ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بزنس مین حضرات کی۔ ایک ریڑھی والے سے لے کر ایک فیکٹری اونر تک بزنس مین کہلاتا ہے۔ جو بندہ چیز لیتا ہے بیچتا ہے وہ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو اس مہینے آپ کے حالات جو ہیں کافی بہتر رہیں گے۔ شروعات کے خاص طور پر 3 ہفتے آپ کے کاروبار میں کافی ترقی ہوگی، آپ کو کافی فائدہ ملے گا۔ آپ کو چاہیے کہ اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو سنبھالیں، کیونکہ آنے والا وقت جو ہے 2 سے 4 مہینے وہ مشکل ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو ابھی سے پلاننگ کرنی چاہیے تاکہ آپ آنے والے وقت میں پریشان نہ ہوں۔ اب بات کرتے ہیں وہ لوگ جو نیا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ مہینہ بہتر نہیں، بلکہ آنے والا 1 سے 2 مہینہ جو ہے وہ بہتر نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اگر آپ نیا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اچھے سے پہلے 3 سے 4 مہینے کی پلاننگ کرنے کے بعد اپنا بزنس سٹارٹ کریں۔ اس طریقے سے اپنا بزنس شروع نہ کیجیے گا کہ آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں آپ اگر وہ لگا دیں گے تو آپ کو 100% آپ کے کاروبار میں نقصان ہوگا، کیونکہ آپ اس کام کو 2-3 مہینے چلا نہیں سکیں گے تو وہ لازمی بات ہے وہ بیٹھ جائے گا۔ تو اگر آپ 2-3 مہینے اس کو چلا سکتے ہیں، اپنی جیب میں اتنے پیسے ہیں، تو پھر آپ کو اپنا بزنس شروع کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آپ قرض لینا چاہتے ہیں تو اس مہینے آپ اپلائی کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو قرض مل جائے گا۔ بات کرتے ہیں وہ لوگ جو بے روزگار ہیں، نوکری پیشہ، جو نوکری کی تلاش میں ہیں، آپ کے لیے یہ مہینہ بہتر ہے۔ آپ کو اس مہینے کے اندر انشاءاللہ نوکری مل جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں وہ لوگ جو نوکری پیشہ ہیں، جو نوکری کر رہے ہیں، آپ کے لیے یہ مہینہ درمیانہ رہے گا، نہ بہت اچھا ہوگا نہ بہت برا ہوگا، بس جیسے ایک عام مہینہ ہوتا ہے آپ کے لیے مہینہ ایک عام مہینے کی طرح رہے گا۔ جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس مہینے کے اندر خاص طور پر وہ لوگ جو پاکستان آئے ہوئے ہیں انہیں چاہیے اس مہینے میں واپس چلے جائیں۔ آپ کے لیے یہ مہینہ بہتر رہے گا، مگر آنے والے 3-4 مہینے جو ہیں وہ نقصان دے سکتے ہیں۔ جو لوگ پاکستان سے باہر ہیں ان کو بھی چاہیے اس مہینے کے اندر اپنی اچھی پلاننگ کر لیں، کیونکہ آنے والے 2 سے 3 مہینے 4 مہینے کافی زیادہ نقصان دے سکتے ہیں۔ جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس مہینے کے اندر چلے جا سکتے ہیں تو پھر آپ کوشش کریں، اگر آپ کو 2 سے 3 مہینے کا ٹائم ملتا ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ ابھی صبر کر کے بیٹھ جائیں، ابھی پیسے اپنے کہیں نہ پھنسائیں۔ آپ کو بہانے ملیں گے، ٹائم ملے گا، مگر آپ جا نہیں سکیں گے۔ اگلے 2 مہینے کے اندر آپ کو پرابلم بن سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں جن لڑکے اور لڑکیوں کے رشتوں کی بندش ہے، تو آپ کے لیے یہ مہینہ کافی اچھا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر آپ کے رشتے ہوں گے۔ جو لڑکے ہیں ان کا خاندان کے اندر، اس برج والوں کے، اور لڑکیوں کا بھی خاندان کے اندر ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، تو اس مہینے کے اندر آپ کے جو ہے یہ لازمی ہوں گے۔ جو میری بچیاں بے اولاد ہیں ان کے لیے یہ مہینہ کافی اچھا ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ حمل کنسیو کرنے میں آپ کو زیادہ پرابلم نہیں ہوگی۔ جو دوائیاں اثر نہیں کر رہی تھیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اثر کریں گی۔ آپ المالکو یا مصوروں کا ورد رکھیں تو رب العزت انشاءاللہ لازمی کرم کریں گے۔ بات کرتے ہیں گھریلو ناچاکی کی، تو اس مہینے آپ کے گھریلو معاملات کافی بگڑ سکتے ہیں، لڑائی جھگڑے کے چانس کافی زیادہ بنیں گے، تو آپ کو چاہیے کہ بڑے تحمل اور بڑے پیار سے اس وقت گزاریں۔ مہینے کا اینڈ آپ کے لیے کافی اچھا ثابت ہوگا اگر آپ پہلے 2 ہفتے سکون سے گزار لیتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ مہینے کے اینڈ میں دوسرے ہفتے میں یا تیسرے ہفتے میں آپ کو پہلے 2 ہفتوں میں پرابلم بنے گی، تیسرے اور چوتھے ہفتے میں سکون رہے گا۔ اگر آپ پہلے 2 ہفتے اچھے طریقے سے گزارتے ہیں تو آنے والے وقت میں بھی آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی۔
जनवरी का महीना पूरे साल की जान होता है। पिछले पूरे साल की मनहूसत जो होती है वो जनवरी में आकर कंटिन्यू हो जाए तो आपका अगले पूरा साल का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो जनवरी जो होता है ये बहुत अहम होता है, इसके अंदर अपने जादू टूने का लाजमी इलाज करवाएं ताकि आपका आने वाला साल जो है वो आपका बेहतरीन हो। जादू हो गया, सितारों की मनहूसत हो गई, उसके बाद नज़र बद का मसला हो गया, तो इसका इलाज आपको जनवरी में करवा लेना चाहिए। जैसे एक बीमारी होती है वो जितनी पुरानी हो उतना ज़्यादा नुकसान देती है, तो इसी तरह जादू टोना भी एक आदमी से दूसरे आदमी के अंदर जाता है, फैमिली के अंदर जाता है। तो इसे लाजमी आपको कोशिश करनी चाहिए कि जनवरी के महीने में इसको ख़त्म करवाएं ताकि पिछले साल की रुकावटें वहीं पर ख़त्म हो जाएं। अगला साल आपके लिए बहुत आला साबित हो, आपकी घरेलू परेशानियां, आपके मामलात, आपके कारोबारी मामला जो है वो ठीक हो। तो जनवरी और जमात-उस-सानी के दोनों महीनों को मिलाकर जो सबसे बेहतरीन सदका और पढ़ाई 12 सितारों के लिए बनती है वो बताने लगा हूँ। ये पढ़ाई मर्द और औरत दोनों के लिए ये जो सदका है, असल में हम इसे सबसे पहले बात करते हैं सदके की। ये सदका नहीं, न्याज होगी, और ये मर्द और औरत दोनों के लिए है, सेम एक ही है, दोनों ने ये करना है। सोमवार वाले दिन, चारों सोमवार जो आएंगे, अगर तो रोज़ा रखा जाए तो सबसे बेहतरीन है। हमारे मर्द हजरात ज़रा रोज़ा कम रखते हैं, औरतें मेरी बहनें ज़्यादा रखती हैं अगर आप माहौल को देखें तो रोज़ा रखें सोमवार वाले दिन। ये नफली रोज़ा होता है और ये आका करीम दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है, इसलिए सोमवार वाले दिन नफली रोज़ा रखा जाता है। तो रोज़ा रखें और उस दिन कोशिश तो करें कि अपने हाथ से खाना बनाएं। अगर मर्द हजरात हैं, उन्होंने रोज़ा रखा है और वो करते हैं, तो वो भी कम से कम अगर कुछ नहीं कर सकते तो कोई पानी मीठा या कोई चाय वगैरह या जो दिल करे एक चीज़ अपने हाथ से ज़रूर बनाएं। और किसी गरीब को अगर यतीम मिल जाए तो सबसे बेहतर है, एक बेहतरीन खाना खिलाएं उस दिन। तो आपका जो रोज़ा होगा वो भी आका करीम दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशी में होगा, और जो आप खाना खिलाएंगे, क्योंकि ये सदका नहीं, ये न्याज है, ये भी आप आका करीम दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशी में ही देंगे। तो जब किसी से कोई फ़ायदा लेना हो तो उसके करीबी, उसके किसी यार, उसके किसी महबूब को हम पकड़ते हैं, उससे सिफारिश करते हैं। तो आका करीम दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशी मनाओ, तो पूरा साल जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है रब्बुल इज़्ज़त बहुत बेहतरीन कर देते हैं, बहुत सी खुशियाँ मिलती हैं। तो इसको नीयत के साथ करें, मेरा मालिक बहुत ज़्यादा करम करेगा। यकीन माने, किसी बाबे शाबे की ज़रूरत नहीं रहती आपके ज़िंदगी के अंदर। जब रब्बुल इज़्ज़त खुद करम करे तो क्या औकात है किसी बाबे की, किसी पीर की। लोगों के पीछे भागना कम करें, अपने आप को खुद सुधारें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। मोहताजी छोड़ें। जो चीज़ बता रहा हूँ इसको नीयत के साथ करें तो अल्लाह की ज़ात इतना करम करेगी कि आपकी सोच से ज़्यादा। अब बात करते हैं पढ़ाई की। तो सबसे पहले मर्द हजरात के लिए सुबह फजर की नमाज की सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान आपने ये पढ़ाई करनी है। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी 11 बार होगा, या कादिरो या वहाबो 221 बार यह आप पढ़ेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। ये आपकी जनवरी की पढ़ाई है। और मेरी बहनों और माओं के लिए, बेटियों के लिए, आप फ़र्ज़ों के बाद पढ़ेंगी। सुबह फजर की नमाज के फ़र्ज़ों के बाद अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी 11 बार। उसके बाद आप पढ़ेंगी या वदूदो, या वहाबो, या मालिक को 231 बार। ये आपकी पढ़ाई होगी। जो पढ़ाई बताता हूँ, अगर आप फजर के अलावा भी लातादाद पढ़ें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदामंद होती है। वैसे फ़जर के बाद पढ़ें। एक बात और बता दूं कि जो फजर के वक्त बताई है उसको फजर के वक्त ही पढ़ना है। ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा के बाद आप नहीं पढ़ सकते। ये सितारों की चाल होती है, पढ़ाइयों का वक्त होता है, हर लफ्ज़ पढ़ाई का जो होता है वो उस वक्त के मुताबिक बताया जाता है।
تو اس لیے یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ یہ نہ کریں کہ اکثر مجھے سوال آتے ہیں کہ ہم اس وقت پڑھ سکتے ہیں، تو نہیں پڑھ سکتے۔ اگر اس کے علاوہ آپ دن کے اندر پڑھیں گے تو آپ لاتعداد پڑھیں گے، یعنی تسبیح نہیں پکڑیں گے، باوضو ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کا نام ہے کسی بھی حالت میں لیا جا سکتا ہے۔ اول اگر درود ابراہیمی نہیں پڑھیں گے، صرف جیسے لفظ میں نے بتایا ہے ویسے آپ ادا کر سکتے ہیں، جیسے یا ودودو یا وہابو یا مالکو، بس اس کو آپ اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، اکیلا اکیلا نہیں، ملا کر آپ نے پڑھنا ہے۔ تو آپ یہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا، میرا مالک بہت زیادہ کرم کرے گا انشاءاللہ۔ صدقہ دیں، اپنی نیاز دیں، پڑھائی دیں، کریں، انشاءاللہ تعالیٰ سارا معاملات آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ ایک بہت آپ سے گزارش ہے کہ اگر میں آپ کو کسی بات کا جواب نہ دوں تو مجھے واٹس ایپ پر میسج کر لیا کریں۔ میں چینل کے اوپر مجھے بہت کم ٹائم ملتا ہے آنے کا، تو کمنٹس کا جواب دینے کا ذرا نارمل ٹائم ملتا ہے۔ اگر آپ کمنٹس کریں، آپ کو جلدی جواب نہ ملے، تو آپ اس کے جواب کے لیے، دعا کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے آپ مجھے واٹس ایپ پر میسج کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔